السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور جیسے ہی شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پھر طرح طرح کے وظیفے، طرح طرح کی عجیب و غریب چیزیں سوشل میڈیا پر چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب کوئی اچھا مہینہ آئے، جب کوئی بہترین دن آنے والا ہو جو اسلام میں بہت اہمیت رکھتا ہو، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم یہ پتہ کرنے کی کوشش کریں کہ اس مہینے میں، اس دن میں، اس وقت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، ہم لوگ وظیفے تلاش کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے، اور پھر ہم مسلمانوں کا ذہن بھی وظیفوں کی طرف آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے بہت لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رجب شروع ہو تو رجب کے وظیفے، صاحب یہ وظیفہ ایسا کر لو، ساری دولت تمہارے قدموں میں آ جائے گی، تم مالدار ہو جاؤ گے۔ شعبان آئے تو شعبان کے وظیفے، کوئی کہہ رہا ہے لونگ پہ یہ پڑھ لو، کوئی کہہ رہا ہے پانی پہ یہ دم کر کے پی لو، کوئی کہہ رہا ہے اس طرح سے نماز پڑھو۔ عجیب، بڑا افسوس ہوتا ہے یہ چیزیں دیکھ کر۔ اور رمضان شروع ہوتا ہے تو رمضان کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ کر لو، بڑے افسوس کی بات ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم مسلمان اس بات پر غور کریں کہ یہ مہینہ شروع ہوتا تھا تو ہمارے نبی کیا کرتے تھے، رجب شروع ہوتا تھا تو ہمارے نبی کیا کرتے تھے، شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو ہمارے نبی کا عمل کیا تھا، رمضان کا چاند دیکھتے تھے تو ہمارے نبی کیا کرتے تھے۔ بہت اچھے طریقے سے میری بات کو سمجھ لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہی کامیابی ہے۔ یہ وظیفے بتانے والے، آپ کہو گے وظیفے میں بھی تو اللہ کا کلام بتایا جاتا ہے، وظیفے بتانے والے بھی تو وہی دین کی باتیں پڑھنے کو کہتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، دین کا عمل، دین کا کوئی بھی کام وہ قابل قبول ہے اللہ کے نزدیک جو حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو۔ نبی کی سنتوں میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اب شعبان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، طرح طرح کے وظیفے یوٹیوب پہ چلنا شروع ہو گئے اور ملین لوگ ان کو دیکھنے والے ہیں، ملینز آف ویوز۔ بڑا افسوس ہوتا ہے میرے عزیز بھائیوں، میں آپ کو دل کے درد کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ شعبان کے مہینے میں کیا تھا وہ بتانے جا رہا ہوں۔ اس پر عمل کیجئے گا آپ، حضور کے طریقے میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیں، ایک سنت پر عمل کرنے میں دنیا کی بھی خیر اور برکت ہمیں حاصل ہوگی اور آخرت کی بھی خیر اور برکت حاصل ہوگی۔ آپ 50 وظیفے کر لو، بڑے سے بڑا ٹوٹکا جو آپ کو بتا رہا ہے اس کا ٹوٹکا کر لو، اور ایک آدمی ایک سنت پر عمل کرتا ہے، سنت پر عمل کرنے کا اجر اور ثواب اتنا بڑا ہے کہ ہزاروں وظیفے کرنے کے بعد بھی وہ روحانیت، وہ نورانیت، وہ برکت، وہ خیر، وہ عافیت آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی جو ایک سنت پر عمل کر کے حاصل ہو سکتی ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ شعبان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ شعبان کے مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں، دوسرے کسی اور مہینے میں میں نے آپ کو اتنے روزے نفلی رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب کے اور رمضان کے بیچ میں ایک مہینہ ایسا ہے جس کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں، اور اس مہینے میں ہی اللہ کے نزدیک بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ جب اللہ کے پاس میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، اسی لیے میں شعبان کے مہینے میں روزے رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں پتہ چلا کہ حضور اس مہینے میں نفلی روزے خوب رکھا کرتے تھے۔ تو شعبان کا جو پاورفل وظیفہ ہے، سب سے جو طاقتور کہہ سکتے ہیں، اللہ کے نزدیک پسندیدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا جو عمل ہے وہ ہے نفلی روزے رکھنا۔ اور اگر آپ کے قضا روزے ہیں پہلے سے تو آپ قضا روزے رکھ لو شعبان کے مہینے میں۔ ایک صحابی آئیں فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں خوب روزے رکھا کرتے تھے، لگاتار روزے رکھا کرتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے بہنوں، شعبان کے مہینے میں روزے رکھو۔ اور ایک اور حدیث میں ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کس مہینے میں روزے رکھنا رمضان کے بعد سب سے زیادہ بہتر ہے؟
تو حضور نے ارشاد فرمایا شعبان کے مہینے میں رمضان کی نسبت کے اعتبار سے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کس مہینے میں صدقہ کرنا زیادہ ثواب رکھتا ہے؟ حضور نے فرمایا رمضان کے مہینے میں۔ تو یہ 3 حدیثیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضور شعبان کے مہینے میں روزے خوب رکھا کرتے تھے۔ آپ بھی رکھیے نا شعبان کے مہینے میں خوب روزے، قضا روزے ہیں وہ رکھیے، قضا روزے نہیں ہیں تو نفلی روزے رکھیے۔ میرے عزیز بھائیوں، پہلی چیز تو یہ کہ روزے رکھنا شعبان کے مہینے میں نبی کا طریقہ، روزے رکھنا ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ تیسری چیز یہ کہ حدیث سے ثابت ہے، تو یہ کام کرو آپ شعبان کے مہینے میں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں جو حدیث سے ثابت نہیں ہیں، صحابہ کا عمل نہیں ہے ان چیزوں پر، ٹونے ٹوٹکے وظیفوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ بس میری یہ گزارش ہے آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔